الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الحمدللہ و فضلی آج ہم نے دوسری تراویح ادا کی جس میں مکمل پارہ نمبر 2 کی تلاوت کی گئی. اس پارے میں مکمل طور پر سورہ بقرہ ہی کے کچھ حصے ہیں. آیت نمبر 142 سے اس سورت کا آغاز ہوا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کے تعلق سے تذکرہ فرمایا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو چونکہ وہاں کا عمومی عبادت کا مرکز بیت المقدس تھا، اس لیے 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن اس دورانیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ مسجد حرام کو کر دیا جائے، کیونکہ یہ اصل سینٹر اور مرکز تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید خواہش کے بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس قبلے کو بدل دیا، یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کر دیا گیا. اور یہ ظہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان تھے، اور وہیں پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلہ کے تبدیل کرنے کا حکم نازل فرمایا. اور اس کے بعد عصر کے وقت تمام جگہوں پر یہ منادی کر دی. اس آیت کریمہ کے نزول کا جو وقت تھا وہ وقت بھی نماز کا وقت تھا. آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ہی کی حالت میں آپ نے قبلے کو تبدیل کر دیا. بنو سلمہ کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے، اور بیت المقدس جو ہے مدینہ سے شمال کی جانب ہے اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف، یعنی پوری ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حالت میں چل کر اپنی جگہ تبدیل کی، اور صحابہ کرام کو بھی چلنے کی ضرورت پڑی ہوگی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آدمی نماز میں داخل ہو کر 1-2 قدم چل دے، بہت زیادہ نہ چلے. یہ نہیں کہ بھئی مسجد کے دروازے سے نیت باندھ کر اندر چلائے، بھئی 1 قدم چل لے کوئی بات نہیں. تو اگر کبھی بفرض محال اگر اس کی رکعت چھوٹنے کی نوبت پر ہے یا اسی طرح سے کچھ ایسا مسئلہ ہے، دوڑنا تو بالکل منع ہے، 1 قدم یا آدھا قدم چلنے کی نوبت ہو تو چل سکتا ہے. کبھی کبھار آپ دیکھتے ہوں گے کوئی عالم صاحب آتے ہیں، لوگ کبھی کبھار پوچھتے ہیں، عالم صاحب لوگ چونکہ یہ باریک مسئلے جانتے ہیں تو کبھی کبھار اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں. نیت باندھنے کے بعد 1 قدم چل کر صف میں آئے تو اس میں کوئی حرج اور برائی کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس قبلے پر یہ 16-17 مہینے تھے کس نے بدل دیا، اور جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہوئے مر گئے ان کا کیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. دیکھیے اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز ایمان کا سب سے بڑا اور سب سے بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ یہ جو اہل کتاب بار بار آپ سے بحث و مباحثہ کرنے پر اتر آتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس ان کے من چاہی ساری دلیلیں لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے؟ تعصب ہے. اور تعصب برائی ایسی ہے کہ انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو
ظلم کہا کہ آپ ان کے خواہشات کو پورا کرنے چلے، ہے نا. وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. علم آنے کے بعد اگر آپ ان کے خواہشوں کی پرواہ کر رہے ہیں تو انک اذا لمن الظالمین، تو ایسی صورت میں آپ بہت بڑے ظالم ہو جائیں گے. ایسے کسی کی خواہش کے وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی، وہ چاہے جو ہو. کوئی آدمی خواہش کر رہا ہو تو اس اعتبار سے شریعت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جیسے ہے نا، اب لوگ سحری کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں تو ذرا بوجھل ہوتے ہیں، فجر کی رکعتیں چھوٹی کر دیجئے، اس طرح کی بھی خواہشیں ظاہر کرتے ہیں آج کل مصلیات. بہرحال اللہ رب العالمین نے روزے کے ذریعے سے صبر سکھایا ہے تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کے خواہش کی وجہ سے شریعت کا مفہوم اور شریعت کے تقاضے اور شریعت کے ڈیمانڈ کم نہیں ہوتے ہیں. آپ ان ڈیمانڈ پر کھرے اتریے، یہ نہیں کہ شریعت ہمارے حساب سے چلے. تو اللہ رب العالمین نے کہا اسی صورت میں آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اور ظلم کا بدلہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. تو نیکی کریے اور نیکی کی حفاظت کے لیے ان اعمال سے پرہیز کیجیے جو آپ کی نیکیوں پر پانی پھیرتے ہوں. اسی طرح سے اللہ نے صبر مانگنے کی، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے دو راستے بیان کیے، صبر اور نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشہور آیت کریمہ، ان اللہ مع الصابرین. کہ ایمان والو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو. صبر کے 4 درجے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ صبر صدمۃ الاولیٰ میں ہو، ہے نا. اب رو دھو لیے، سب کر لیے، اس کے بعد جب کوئی راستہ نہیں بچا تب صبر کر رہے ہیں، اس کو صبر نہیں کہا جا سکتا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مجبوری کہا جاتا ہے، مجبوراً ہار ہی جانا ہے. تو اس میں صبر کا ثواب نہیں ملتا ہے. صبر کب کرنا ہے؟ عند الصدمۃ الاولیٰ، جیسے تکلیف پہنچی اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا تھا، وہ صبر والا تھا یا نہیں تھا، اس پر آپ کو اجر ملتا ہے. اس وقت آپ نے صبر کیا تو اجر ملے گا. دوسرا، صبر کے آنے کے وقت ہم کو استرجاع کرنا ہے. استرجاع کا مطلب وہی دعا پڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس دعا پڑھنے کو استرجاع کہا جاتا ہے، استرجاع. تیسرے، ایسے بنے رہنا کہ لگے کہ مصیبت آئی ہی نہیں. مصیبت آتی ہے، ہر انسان کی زندگی کا ایک لازمہ ہے کہ اس سے ملنے والے بچھڑتے ہیں، اس کے والدین بچھڑتے ہیں، اس کے اعزا و اقارب بچھڑتے ہیں. لیکن بچھڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جزا فضا کیا جائے، نوحہ اور ماتم کیا جائے. چوتھا کام یہ ہے کہ ماتم سے بچیں، ماتم سے بچیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو مصیبت کے وقت تعلیم دی ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت، ان کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ابو سلمہ، ان کا نام ہند بنت عتبہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کو انہوں نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما. تو بہتر بدلہ کہتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ مجھے ابو سلمہ شوہر سے بہتر شوہر اللہ مجھے عطا کرے، اور مجھے اللہ نے زمین کا سب سے بہتر شوہر عطا کر دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. خود حدیث کی راویہ ہیں اور یہ بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں اور اس دعا کی فضیلت بھی بیان کرتی ہیں. اس کے بعد صفا اور مروہ کا تذکرہ ہوا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اس کتاب کا جو تعلق ہے نا قرآن کا، یہ دل سے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے مصیبت کی بات کی، صبر کی بات کی، اس کے بعد صبر کے طریقے سکھائے، اس کے بعد ڈائریکٹ کہاں پہنچ گئے؟ صفا اور مروہ پر. صفا اور مروہ یہ مصیبت پر صبر کرنے کی سب سے بڑی علامت ہے. مصیبت پر صبر کرنے کی سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے بڑی یادگار. وہ جو اصحاف نائلہ بت وغیرہ رکھے تھے وہ تو بہت بعد کی بات. اس سے پہلے کا ایک بڑا واقعہ جو زمزم کی یادگار بھی بنا، وہ کیا تھا؟ اس سے بڑی مصیبت کس پر آ سکتی ہے کہ بچہ بلک رہا ہے اور کھلانے کے لیے کچھ نہیں، پلانے کے لیے کچھ نہیں، کسی کا آسرا نہیں، سہارا نہیں. ایک شوہر ہے وہ اللہ کے حکم پر اس بیابان چٹیل میدان میں ہم کو چھوڑ کر گیا ہے، جہاں پر نہ شجر اگتے ہیں نہ کوئی آدمی گزرتا ہے جس سے مدد مانگی جائے.
تو صفا اور مروہ کا تذکرہ یہ صبر سے جڑا ہوا ہے، صبر سے جڑا ہوا ہے، یہ الگ کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ کی سعی کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ ہر حاجی اور عامر کو کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے علم کو چھپانے کا انجام بیان کیا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، کہ ان پر لعنتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی کتاب کی باتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ لوگوں سے علم کی بات چھپانا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی مصلحت ہو تو ایسی صورت میں علم کو چھپایا جا سکتا ہے۔ مصلحت کسی بات کا تقاضا کر رہی، مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ سنت چھوڑنے میں گناہ نہیں، بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اس حدیث کے راوی نے مرتے وقت بیان کیا تھا حدیث، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ تم کہہ دو گے کہ جنت میں صرف لا الہ الا اللہ لے کر چلے جائے گا تو لوگ عمل سے بیزار ہو جائیں گے، عمل کریں گے ہی۔ تو انہوں نے مرتے وقت کہا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ علم چھپانا گناہ ہے تو میں یہ بات تم لوگوں کو نہیں بتاتا کہ صرف لا الہ الا اللہ کلمے سے بھی جنت میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے وقت علم کو روک کر رکھنے کی بھی تعلیم دی ہے نا۔ اب آج کل دیکھیے بڑی کوتاہی ایک معاملے میں ہے، عقیقے کے معاملے میں، ہے نا۔ لوگ اس کو لائٹ لے بیٹھے، دنیا بھر کے اخراجات اچھے خاصے برداشت کریں گے لیکن عقیقے کا خرچ برداشت نہیں کر رہے، اور وہاں پر آ کر تنگ دستی کے رونا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسی صورت میں اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی کبھی بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ عقیقہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ پھر کیا پتہ چلا کہ بھائی صاحب کی کل شادی ہے، کل نکاح ہونے والا ہے اور آج عقیقہ ہو رہا ہے نا، یا ولیمے والے دن اسی میں مرج کر دیا لا کر۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہر کسی کے لیے فٹ نہیں ہوتی۔ ہر کوئی آدمی بعد میں عقیقہ کرے یہ درست نہیں۔ ہاں کوئی بہت زیادہ مجبوری کا وقت ہے تو ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے، لیکن پہلی ہی صورت میں ہم قدم دم دبا کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بھئی ہم قدم بڑھانے کے لائق نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بہت ساری برائیاں نمودار ہوتی ہیں جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے علم کے تذکرے کے بعد ہی توحید کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیے بات کیسے اللہ نے جوڑی۔ یہاں کتمان علم کا بیان چل رہا ہے، پھر کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا علم کیا ہونا چاہیے؟ توحید کا علم ہونا چاہیے۔ اگر توحید کا علم نہیں تو دنیا کے سارے علوم گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان کا تذکرہ ہوا، مشہور آیات آپ نے سنی ہوں گی بارہا، آج تراویح میں بھی سنی۔ روزے کی فرضیت کا تذکرہ، اس کا مقصد بیان کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی ہر طرح سے صرف ایک دو معاملے کو لے کر رمضان ہماری تربیت نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک معاملے میں ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اب یہ تربیتی پہلو یہاں سے شروع ہوتا ہے تقویٰ سے۔ پھر کہا کہ بھائی مجبوری ہو تو روزہ چھوڑ دو، لیکن اس نیت سے نہ چھوڑو کہ مجھے بعد میں نہیں رکھنا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، ہر ایک روزہ گن کر رکھو اور اس گنتی کو دوسرے ایام میں تمہیں پورا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے اور ساری زندگی اس کی قضا کرتا رہے تو بھی اس ایک روزے کی قضا وہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں نہیں کر سکتا ہے۔ یہ رمضان کی مہینے کی خاص فضیلت ہے جو کسی اور مہینے اور کسی اور دن میں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں لیکن مجبوری ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کو بعد میں گنتی کے ذریعے سے پورا کر لو۔ اس کے بعد دعا کا تذکرہ کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کیونکہ اللہ سے کنیکشن کے لیے بندوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دعا کی ضرورت ہے۔ وہ دعا کریں۔ اب دعا کس سے کریں؟ ہے نا، گمراہی یہ پھیلائی گئی کہ بھئی اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا ہے، یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے دل۔ تو اللہ نے کہا فإنی قریب، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو، اس کی دعوت کو اور اس کے مناجات کو قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس سے بڑا آفر بندوں کو اللہ سے دعا کرنے کے لیے کیا چاہیے کہ اللہ اتنا قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں جس سے اس کی دھڑکنیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بہت قریب ہے۔ دعا کرتے وقت اس بات کا اعتقاد دل میں رکھ کر ہی دعا کرنی چاہیے، اس سے دعا کی لذت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کے تذکرے کے بعد فوراً حرام سے بچنے کی تعلیم دی۔
حرام سے بچنے کی تعلیم دی کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ بندے یہ سوچیں کہ میں نے رمضان بھر روزے رکھ لیے، اتنا فضیلت والا عمل کر لیا، چلو اب اس کو پورا کر لیتے ہیں، ہے نا، نماز پڑھ کے آؤ شراب مانگنے لگے۔ تو ایسا نہ ہو کہ نیکی کرو اور اس کے بعد گناہ اس نیکی کو دھو ڈالیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فوراً لعلہم یتقون، اللہ کے حدود کا تذکرہ کیا گیا، رمضان کے روزوں کا مسئلہ ختم ہوا، دعا کا مسئلہ ختم ہوا، اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا اللہ نے کہ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو، اس کے بعد کہا کہ حرام سے بچو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ احساس اور ہمدردی کا جذبہ جو ہمیں رمضان کے روزے دے رہے ہیں، یہ احساس اور ہمدردی کا جذبہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر رمضان میں بھی یہ چیز جاری و ساری رہنی چاہیے۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کس کو بھی یعنی عورتوں کو بھی اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو انہیں مسجد ہی میں بیٹھنا پڑے گا، وہ گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ ہاں، مسجد کے اندر ان کے پردے کا اور ان کے ضروریات کا پورا انتظام ہو تو ہی بیٹھیں، وگرنہ ایسی صورت میں اجتناب کیا جائے گا جب ان کے لیے ضروریات کی پابندی نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک ٹپیکل مسئلہ ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ان کافروں کو باؤ قتل کرو۔ اس آیت کو تنازع کا بڑا ذریعہ بنایا جاتا ہے، خاص طور سے وطن عزیز کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپسی اختلافات کو بڑھانے کے لیے اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 13 سالہ مکی زندگی کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں۔ 13 سال مکی زندگی کے اندر، میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ یہ صورت کہاں کی ہے؟ مدینہ کی ہے نا۔ یہ ضرورت کہاں تھی؟ مکہ میں تھی، جہاں کافر ستا رہے تھے، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، 3 سال تک رشتے ناتے تعلق سب توڑ دیے تھے۔ اس وقت نہیں کہا گیا کہ مارو، اس وقت قتال کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ تو قتال کی جو پہلی آیت ہے اس میں کیا کہا گیا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا اس لیے انہیں قتال کی اجازت دی گئی۔ یہ اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ والفتنۃ، اسی آیت کا ٹکڑا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، کہ جو فتنہ برپا کر رہے ہیں اس فتنے کو روکنا ضروری ہے نا، اور قتل سے زیادہ شدید کام ہے کہ لوگ فتنہ پھیلائیں، کیونکہ اگر قتل کے ذریعے سے فتنے کو روک دیا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ امن و امان کا ماحول پیدا ہو جائے گا، وگرنہ اگر فتنہ جاری رکھا گیا، قتل کو ممنوع کر دیا گیا تو ایسی صورت میں فتنے بہت زیادہ بڑھا دیے جائیں گے، اور ایسی صورت میں لوگوں کو نماز، عبادتیں، تمام چیزیں کرنی کیا ہو جائیں گی؟ مشکل ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حرمت والی جگہ کا بھی لحاظ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اگر یہ حرمت والی جگہ میں بھی تمہارے سر پہ آ جائیں تو یہاں بھی ان سے قتال کر دو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ پہل کر دیں تم سے قتال کے لیے تو تم بھی قتال کرو، چپ نہ بیٹھو۔ جتنا صبر کیا 13 سالہ مکی زندگی میں، طرح طرح کی مصیبتیں جھیلیں، سجدے کی حالت میں اونٹ کے اوجھ برداشت کیے، ہے نا، تمہارے غلاموں کو تپتی ریتوں کے اندر، صحراؤں کے اندر گھسیٹا گیا، کسی کو سولی پر ٹانگا گیا، وہ سب مصیبتیں اپنی طرف ہیں۔ لیکن یہاں پر جب اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی مروت نہ ہو، تو یہ غصہ ہے اللہ کا، یہ غصہ ہے اللہ کا جو اللہ نے بعد میں نازل کیا ہے۔ اس طرح سے ابتداءً قتال کرنے کی اجازت نہ تو اسلام کی منشا ہے اور نہ ہی اسلام اپنے متبعین کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا اور آخرت کے بھلائی کی سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین ہم کو سکھا کر گئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کی بہتری یہ ہے کہ بندہ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے ربنا کہہ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رب سے دعا کر رہا ہے، اور ایسے دعا کرنے والے لوگ اللہ کو نہایت زیادہ عزیز ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے کچھ خصوصی مسائل کا تذکرہ ہوا جن میں حیض اور عدت اور اسی طرح سے رضاعت کا مسئلہ قابل ذکر ہے۔ حیض کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ وہ ایک تکلیف ہے۔ کیا ہے؟ تکلیف ہے، یا یہ کہا جائے کہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو ان گندگی کے ایام میں تم عورتوں سے الگ تھلگ رہو۔ یہاں الگ تھلگ رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا چھوا ہوا برتن نہ چھوؤ، ان کا پکایا ہوا کھانا نہ کھاؤ، جیسا کہ بہت سارے مذاہب کے اندر اس طرح کی تعلیم موجود ہے نا، کہ عورت اگر پیریڈس میں ہے، اگر وہ کھانا بنا دے تو
بہرحال اس کو تو کچن اور رسوئی میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، کھانا بنا دے کا تو سوال آتا ہی نہیں۔ تو شریعت نے تعلیم دی ہے کہ یہاں پر ان سے ہم بستری کرنے سے منع کیا، اور تمام معاملات وہ عام لوگوں کی طرح سے کرے گی۔ نماز ایسی صورت میں ان کے لیے معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزے کی قضا انہیں بعد کے ایام میں کرنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عدت کے مسائل بیان کیے۔ پہلا، عام طور سے جو طلاق ہوتی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق کے سلسلے میں دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلے یہ کہ طلاق دینے کا وقت کیا ہے۔ طلاق دینے کا وقت پاکی کی حالت میں طلاق دیا جائے گا، ہے نا، اور طلاق 2 بار ایسی دی جائے گی جس میں رجوع کا حق ہوتا ہے، جس کی عدت وہ عورت اسی گھر میں گزارتی ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان، یہ 2 طلاق ہیں جنہیں رجعی طلاق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا طلاق آتا ہے، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ جب وہ تیسری بار بھی طلاق دے دیں تو کیا کرو، ان سے پھر نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کریں اپنی مرضی سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کریں، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، اس کے بعد یہ ان کے لیے حلال ہو سکتی ہیں، وگرنہ ڈائریکٹ 3 طلاق دینے کے بعد پھر انہیں اپنے زوجیت میں رکھنے کا اختیار نہیں۔ اسی طرح سے متوفی عنہا زوجہا کی، یعنی اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہے، والذین یتوفون منکم یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، جن کے شوہر وفات پا گئے ہیں انہیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روک کر رکھنا ہے، یعنی ان ایام کے اندر ان کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، یا اسی طرح سے کسی کو پیغام نکاح دینا یا کسی کا پیغام نکاح قبول کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سے ایک طلاق یہ ہوتی ہے کہ بھئی نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ وہاں پر عدت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ مہر نکاح مقرر ہو گیا تھا، اس وجہ سے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا مہر نکاح انہیں واپس دینا پڑے گا اور آدھا مہر نکاح اس عورت کو ملے گا۔ اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے اس قوم کا تذکرہ کیا جنہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو گھروں سے بھاگ چلے تھے، یا کسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا تھا کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، تو اللہ نے کہا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، تو یہ گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے کیا کہا، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا تم سب مر جاؤ، سب مر گئے، ثم احیاہم، پھر ہم نے انہیں نبی کی سفارش پر دوبارہ زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہاں اللہ کو دو نصیحتیں کرنی تھی، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قبض قدرت ہے اس سے کوئی جائے فرار نہیں، کوئی بھاگ کر کہیں جانا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، موت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کسی مضبوط قلعے کے اندر اگر آدمی اپنے آپ کو قید کر لے تو بھی موت سے بچ نہیں سکتا، موت آنی ہے۔ تو اللہ نے کہا کس کام سے بھاگ رہے ہو، جہاد سے بھاگ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو، مرنے سے ڈرتے ہو، اگر اللہ تمہیں اس زمین پر بھی حکم دے دے تو تم مر جاؤ گے۔ اور دوسری نصیحت یہ کرنی تھی کہ اللہ تمہیں دوبارہ ایسے ہی زندہ کرے گا، ایسے ہی زندہ کرے گا۔ ایک حکم ہوا مر گئے، پھر ایک حکم ہوا زندہ کر دیے گئے، اور ایک دو نہیں تھے، کہا اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں، وہم الوف، الفن کی جمع الوف، یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ تو اللہ رب العالمین ان 2 چیزوں کی نصیحت انہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان ہوا۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وقت کے نبی سے جہاد کے وقت یہ حیلہ سازی کا ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے کہا بھائی ایک ہمیں سردار دیجئے، کون، کیسا سردار، جو ہمارے لشکر کی قیادت کرے، ہے نا، چیف کمانڈر چاہیے ہم کو۔ ٹھیک ہے، ایک عام سے فوجی کو اللہ رب العالمین نے نام لے لیا، ہے نا، عام سے فوجی کا نام لے لیا، بھائی یہ تمہارا امیر لشکر ہوگا۔ ارے کیا ہے اس کے پاس کیا ہے، اس کو امیر بنا دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے تمہیں چن کر دیا ہے، اب اس میں اختیار نہیں۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اسے اللہ نے برکت دی ہے، اور یہی 2 چیزیں چیف کمانڈر ہونے کے لیے
کافی علم ہے اس کے پاس، لڑائیوں کا سارا ہنر جانتا ہے نا، فوج میں ہے تمہارے اور لڑتے ہوئے کئی سارے تجربے ہیں اس کے پاس، وہ جانتا ہے، اس کے علم کی وجہ سے اللہ نے اسے چنا ہے۔ والجسم، یہاں جسم کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے کہا وزادہ بسطہ، اللہ نے اسے کشادگی دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی، لہٰذا وہ تمہارے فوج کا ایک حصہ تھا اور آج اسے ہم چیف کمانڈر بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں نے اسے کیسے بھی کر کے قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انہیں اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے نکالا گیا تو پھر کیا ہوا، وہاں بھی اللہ نے کہا کہ بھئی دیکھو جب راستے سے گزرو گے پیاس کی شدت ہوگی، اس نہر کا پانی نہیں پینا۔ لوگوں نے کیا کیا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کوئی چلو بھر پی لے تو کوئی بات نہیں، چلو بھر کی اجازت دی گئی، لیکن لوگوں نے پیٹ بھر بھر کے پینا شروع کیا۔ ہم سے کم تھوڑی تھے، ہم بھی کیا کرتے ہیں، اگر ممنوع ہو تو بھی اسٹیشن پر اتر کر اگر 1 لیٹر کی ضرورت ہے تو 5 لیٹر بھر لیتے ہیں نا، ایسا کچھ کرتے ہیں۔ اب بہرحال سہولتوں کا زمانہ ہے، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی مل جاتا ہے تو اتنا کچھ نہیں کرتے۔ بھئی وہ لوگ تو اور سفر میں تھے، تو کیا کیا انہوں نے، بھئی بھریں گے تو نہیں، لیکن اللہ نے چلو بھر اجازت دی ہے تو چلو بھر بھر کے کئی بار پی گئے، یعنی پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ اور سوائے 313 کے جو غزوہ بدر کی تعداد تھی ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ اس فوج کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، عام فوجی کی حیثیت سے تھے، اور انہوں نے ہی سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا جس کا نام کیا تھا، جالوت۔ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، یہ بعد کا مرحلہ ہے کہ اللہ نے انہیں نبی بنائے، لیکن اس فوج کے اندر عام فوجی کی حیثیت سے تھے۔ اسی طرح سے تابوت سکینہ کا تذکرہ ہوا۔ تابوت سکینہ یعنی ایسا تابوت سمجھتے ہیں نا، صندوق کا تذکرہ ہوا جس میں حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اب یہاں بات تبرکات کی ہے تو رک کر یہ جان لینا ضروری ہے کہ اسلام میں تبرک کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب تبرکات چلتے ہیں نا ہمارے یہاں، بہت سارے طرح کے تبرکات چلتے ہیں۔ دیکھیے تبرک صرف انبیاء سے جائز اور صرف ان کے متعلقہ چیزوں سے جائز ہے نا، جیسے ان کا تھوک ہے، ان کا کپڑا ہے، ان کا جبہ ہے، ان کے بال ہیں، یعنی جسم سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے غزوہ بدر کا واقعہ پڑھا ہوگا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جہاں پر صحابی نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھڑی چبائی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کس نیت سے کہا تھا، بدلہ لینے کی نیت سے نہیں بلکہ آپ کے جسم سے اپنے جسم کو ملانے کے لیے۔ تو تبرک بھی اجساد الانبیاء جائز، اور کوئی دوسرا ہو تو اس کے اجساد یعنی اس کے جسم سے بھی تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لوگ تو قبروں سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، قبروں کے معاملے میں تو نبی کی قبر سے بھی تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ تبرک بآثار الانبیاء یعنی جو چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں اس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس تابوت سکینہ کے اندر وہی کچھ چیزیں تھیں جو حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آج کے دور کے عقیدے کے حساب کے لوگ ہوتے تو انبیاء کے وفات کے بعد ان کی انگلیاں تک نہیں بخشتے تھے، ہے نا۔ دیکھیے کیا کیا بزنس لگائے لوگوں نے، ہے نا۔ تبرک کیا کہتے ہیں، منہ مبارک سے تبرک، پھر ایک سندل الگ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں نعلین پاک الگ ہیں، لوگوں نے ٹوپیوں پر سجا لیا، سینوں پر سجا لیا، نہ جانے کہاں کہاں سجا لیا، ہے نا۔ 20-25 سال پہلے جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ جانے کس کو الہام ہو گیا اور کس نے جا کر وہ جوتیاں چرا لی۔ تو بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ کرتا ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس طرح کے تبرک جائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر سے بھی تبرک نہیں حاصل کیا جا سکتا، انبیاء کے علاوہ کسی سے کسی قسم کا کوئی تبرک نہیں لیا جا سکتا سوائے علم کے، اور وہ بھی جسم سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آخر میں اس بات کی بھی نصیحت کی کہ بھروسہ اللہ پر کرو، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ جو لشکر جیت گیا تھا وہ کیسے جیتا تھا، چھوٹی سی تعداد تھی لیکن جیت گئے، سارے لوگوں نے پانی پی لیا نا، سب کو لشکر سے الگ کر دیا گیا، تو وہ اس لائق رہے بھی نہیں کہ لشکر کے ساتھ چل سکی، پانی پینے کے بعد اس کی تاثیر کچھ ایسی ہی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ اسباب پر بھروسہ نہ کرو، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تمہیں کسی کو شکست دینا ہے، کسی کو ہرانا ہے تو اللہ کی نصرت اور مدد سب سے ضروری ہے۔ تمہاری تعداد کی وجہ سے تم کبھی جیتو گے نہیں، ہے نا۔ ایسا اسلام کے اندر
سیرت کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں سے سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دلیل غزوہ بدر کی دلیل ہے کہ قلت کے باوجود جیت گئے، اور کثرت تعداد کی غزوہ احد کے اندر، لیکن کیا ہوا؟ بازی پلٹ گئی تھی۔ یہاں 313 تھے، وہاں 3000 کی تعداد تھی مسلمانوں، 313 کہاں، 3000 کہاں، یہ 1500 بھی نہیں، ان کے ڈبل تعداد تھی، لیکن بازی کچھ دیر کے لیے پلٹ گئی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ نبی کے حکم کی مخالفت ہوئی۔ غزوہ حنین کا واقعہ آپ پڑھیں گے، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا اذ اعجبتکم کثرتکم، 8000 9000 کی تعداد ہے مسلمانوں کی، تو اللہ نے کہا کہ تم کو اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا، یا اعجبتکم، تم خوش فہمی میں تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، کتنے بھی آنے دو سامنے سے، ہم سب کا مقابلہ کر لیں گے، وہاں بھی تم کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو کثرت اور قلت اصل وجہ نہیں ہے کسی غزوے کو سر کرنے کے لیے۔ اللہ نے یہ سمجھایا کہ قلت کے باوجود اللہ جتاتا ہے، اور وہ اسباب تمہارے لیے پیدا کرتا ہے جس سے تم جیت جاؤ، یہ صرف اس لیے کہ تم اللہ پر مکمل اور کامل بھروسہ رکھتے ہو۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں نیک اعمال اور صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔